یوں تو زندگی میں کئی بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جن کا ذکر اگر میں کسی سے کرتا ہوں تو لوگ اسے میرا وہم سمجھتے ہیں، لیکن کئی بار ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ وہ ان باتوں کے گواہ ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی بار ایسے سائے ہیولے دیکھے، عجیب سی روشنی دیکھی یا بغیر کچھ دیکھے کسی کی موجودگی کو محسوس کیا ہے۔ میں دارجلنگ میں پلا بڑھا ہوں، یہاں اونچی دھند میں چھپی ہوئی چٹانوں اور ان پر پراسرار جنگلات کی بہت کہانیاں سنی ہیں، اور جب میں خود ان علاقوں میں گیا تو مجھے اقرار کرنا پڑا کہ واقعی وہاں جو بھی جائے گا اس کے ساتھ کسی نہ کسی پراسرار اندیکھی مخلوق سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہاڑیاں سنسان ہیں، وہاں پر کئی قدیم گاؤں آباد ہیں، اور میں جو قصہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ انہی چٹانوں کے ایک گاؤں کے شخص کی آپ بیتی ہے۔ راجو ڈسٹا سے میری ملاقات ان پہاڑوں پر سفر کے دوران ہوئی تھی۔ راجو نے بچپن سے ہی ان جنگلات میں پراسرار مخلوقات کو محسوس کیا تھا، اور اس کے اندر ان مخلوقات کو جاننے کا شوق تھا، جس کے لیے اس کو کبھی بھی کسی پیرانارمل سائٹ کا معلوم ہوتا وہ ادھر جا کر محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ صرف یہی نہیں، اس نے کئی بار ایسی جگہوں پر اکیلے رات بھی گزاری، لیکن سوائے کسی کی حقیقی موجودگی کے اس کو کچھ نہیں دکھا۔ ہمیشہ سے اس نے مورگن ہاؤس کے بارے میں سن رکھا تھا، اور اب وہ اس عمر میں آ چکا تھا کہ گھر سے دور اکیلا سفر کر سکے۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مورگن ہاؤس جانے کا پلان کیا۔ مورگن ہاؤس برٹش دور کی باقیات میں سے ہے۔ کئی دفعہ اس کو رینوویٹ کر کے گورنمنٹ نے ہوٹل کی شکل دی۔ مورگن ہاؤس اپنے کالونیل اورا اور ہمالین لینڈسکیپ کے امتزاج کی وجہ سے ٹورسٹ کے لیے ہاٹ سپاٹ تھا جو سارا سال بک رہتا تھا۔ راجو اور اس کے دوست مورگن ہاؤس میں رکے ہوئے تھے۔ ایک رات وہ لوگ سارا دن کی سیر کے بعد رات میں مورگن ہاؤس پہنچے۔ لگ بھگ رات کے 9 بج رہے تھے، لیکن وہ جگہ سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آس پاس کی دکانیں بند تھیں، مقامی لوگ اپنے گھروں کے ہو چکے تھے۔ ابھی وہ تینوں مورگن ہاؤس میں انٹر ہونے والے تھے کہ راجو کے دوستوں نے کہا کہ وہ لوگ سگریٹ پینا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ ہوٹل سے باہر ہی رک گئے۔ راجو چونکہ اسموکنگ نہیں کرتا تھا اور بہت تھکا ہوا تھا، تو وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے فرسٹ فلور پر پہنچا تو کوریڈور میں ایسا سناٹا تھا کہ جیسے ہوٹل بالکل خالی ہو، حالانکہ ہوٹل کا کوئی بھی روم خالی نہیں تھا۔ ایسے سناٹے اور پراسرار ماحول میں راجو کی تھکن غائب ہو گئی اور اس کا جنات کو جاننے کا شوق جاگ اٹھا۔ وہ ہر طرف غور سے دیکھتا ہوا جب سیکنڈ فلور پر پہنچا تو اس کو فرسٹ فلور سے سیڑھیوں پر چلنے کی آواز آئی۔